بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر اور آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چیپٹر حقوق العباد۔ اس چیپٹر میں ہم بندوں کے حقوق کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ کلاس ہم اس کی مشق بھی کریں گے اور مشقی سوالات بھی کریں گے۔ چلیں کلاس اب اپنی پڑھائی کی طرف آئیں۔ حقوق حق کی جمع ہے، عباد عبد کی جمع ہے، جس کے معنی بندہ کے ہیں۔ حقوق العباد سے مراد بندوں کے وہ حقوق ہیں جن کا ادا کرنا فرض ہے۔ اس میں والدین، اولاد، پڑوسی مطلب ہمارے ہمسائے، رشتہ دار، مہمان، مریض، مسافر اور خادم مطلب جو ہمارے نوکر ہوتے ہیں وغیرہ شامل ہیں۔ اسلام نے حقوق العباد کی ادائیگی پر بہت زور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، لیکن بندوں کے حقوق جب تک حقدار معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ ذیل میں رشتہ داروں، مہمانوں اور مریضوں کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کلاس اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ حق اور حقوق کی کیا حقوق حق سے بنا ہے اور عباد کس سے بنا ہے؟ عبد کی جمع ہے، جس کے مطلب کیا ہوا حقوق العباد کا بندوں کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے حقوق تو معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن جب تک انسان ہم اپنے بندوں کے حقوق معاف نہیں کریں گے تب تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رشتہ داروں کے حقوق۔ ہمارا دین ہمیں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ اگر رشتہ دار مالی لحاظ سے کمزور ہوں تو ان کی مالی مدد کرنا، بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کرنا، غم اور خوشی کے موقع پر ان کا ساتھ دینا اور ان کی دیگر ضروریات کا خیال رکھنا رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ رشتہ داری جوڑنے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے رزق میں وسیع اور فراخی اور وسعت پیدا کر دیتا ہے، مطلب کہ ان کے رزق کو بہت بڑھا دیتا ہے۔ رشتہ داروں کا خیال رکھنے والے کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، مطلب کہ اس کی عمر دراز ہو جاتی ہے، اس کی عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ رشتہ داری اور صلہ رحمی اختیار کرنے والوں کے رزق اور عمر میں بے انتہا برکت اور اضافہ ہوتا ہے، اور قطع رحمی مطلب کہ جو تعلق کو توڑ دیتا ہے، قطع رحمی کرنے والے کا رزق کم ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں وسعت اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ نبی پاک کا کیا فرمان ہے کہ اگر کوئی چیز چاہتا ہے کہ اس کا رزق بہت زیادہ ہو، اس کی عمر لمبی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، مطلب کہ تعلقات کو جوڑے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی قیامت تک امت کے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرابت داروں مطلب کہ رشتہ داروں، اپنے قریبی لوگوں کسی کے ساتھ حسن سلوک فرماتے تھے، مطلب اچھا سلوک کرتے تھے۔ ان کی خبر گیری فرماتے تھے، مطلب کہ ان کی خبر لیتے تھے کہ وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں۔ ان کی مالی مدد کرتے تھے، مطلب کہ اگر کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے تو اسے دیتے تھے، ان کے کام آتے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے۔ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملنے آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، اپنی چادر مبارک بچھا دیتے اور اس پر بٹھاتے۔ جب تک رہتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان سے باتیں کرتے، اپنا کان مبارک انہی کی طرف کیے رکھتے۔ جب جانے لگتی تو سواری پر سوار ہونے میں مدد دیتے اور تحفے دے کر رخصت کرتے، دور تک چھوڑنے جاتے تھے۔ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مہمانوں کے حقوق۔ سب سے پہلے ہم لوگوں نے کن حقوق کے بارے میں پڑھا؟ رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں۔ اب ہم پڑھیں گے مہمانوں کے حقوق کے بارے میں۔ اسلام نے مہمانوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت قرار دیا ہے۔ جو بھی مہمان ہمارے گھر میں آتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اور ان کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی ہے، مطلب ان کے حقوق ادا کرنے کا کہا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے حد مہمان نواز تھے، مطلب کہ وہ مہمان جب آتے تھے تو ان کی خدمت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب بھی کوئی مہمان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوب خدمت کرتے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے، اس کی کسی بات کا برا نہ مناتے، اسے عزت و تکریم مطلب کہ عزت کے ساتھ رخصت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ مہمان کا احترام کرے۔
مہمان نوازی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مہمان نوازی جذبہ احسار اور قربانی کا بہترین نمونہ ہے۔ خود بھوکے رہتے، دوسروں کو کھلاتے، کئی دن تک گھر میں فاقے رہتے۔ فاقے اس کا مطلب ہے کہ کئی دن تک کھانا نہ کھانا۔ چولہا نہ جلتا لیکن سائل مطلب فقیر۔ کبھی اس در اقدس مطلب کہ ان کے گھر سے جو کہ بہت مقدس ہے، لیکن سائل کبھی اس در اقدس سے خالی نہ گیا۔ سربراہ مملکت کے ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات مطلب کہ ان کی بیویاں نے کبھی سیر مطلب پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن دوسروں کی ضروریات کا ہمیشہ خیال رکھا۔ ایک دفعہ ایک بھوکا شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اپنی حاجت بیان کی، مطلب اپنی ضرورت بیان کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ آپ سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے ہاں مہمان ٹھہرا لیا۔ گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ کھانا صرف بچوں کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچوں کو بہلا کر بھوکا سلا دو، اور جب مہمان کے کھانا شروع کر دیا جائے تو کسی طرح سے چراغ بجھا دینا، تاکہ مہمان یہی سمجھے کہ ہم کھانے میں شریک ہیں، مطلب ان کے ساتھ ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ ایسا ہی کیا گیا۔ مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور میزبان بھوکے رہے۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ تمہاری مہمان نوازی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ مہمانوں کو خندہ پیشانی سے خوش آمدید کریں، مطلب بڑا دل رکھ کے خوش آمدید کہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھیں، ان کی خدمت کرنے میں کوتاہی نہ کریں، مطلب کہ ان کی خدمت اچھی طرح سے کریں۔ مہمانوں کو بھی چاہیے کہ مہمان کو کوئی ایسی فرمائش نہ کرے جس سے وہ پریشان ہوئیں۔ ان کی ہاں زیادہ دن قیام نہ کرے، مطلب زیادہ دن تک نہ رکے۔ قیام کے دوران کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے میزبان کی عزت پر حرف آتا ہو یا اس کے لیے پریشانی کا باعث ہو۔ مہمان نوازی اسلامی معاشرے کا حسن ہے، ہمیں چاہیے کہ اس حسن کو برقرار رکھیں۔ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مریضوں کے حقوق۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرے۔ عیادت مطلب کہ اس کو پوچھنے کے لیے جائے، اس کو دیکھنے کے لیے جائے، اس کا حال پتہ کرنے کے لیے جائے۔ بیماروں کی خدمت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے علاج معالجے میں مدد کرنا، ان کی شفایابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ان کے حقوق ہیں جن کا خیال رکھنا فرض ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا، اے پروردگار، آپ ساری کائنات کے رب ہیں، بھلا میں آپ کی عیادت کیسے کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تو جانتا تھا مگر تو نے اس کی عیادت نہ کی، اگر تو اس کی عیادت کو چاہتا تو مجھے بھی وہیں پاتا۔ کلاس دیکھیں، یہ جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مہمان کی عیادت کرنا کتنا ضروری ہے۔ قیامت والے دن ابھی جس طرح یہاں پہ بتایا تھا کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم پتہ کرنے کیوں نہیں گئے جب وہ بیمار تھا، تو جب بندہ کہے گا کہ میں آپ کی عیادت کیسے کرتا کہ آپ تو پوری کائنات کے خالق ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی وہ والا بندہ بیمار تھا تم اس کی عیادت کرنے کے لیے نہیں گئے، اگر تم وہاں پر جاتے تو مجھے بھی وہیں پاتے۔ بیماریوں کی عیادت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے دعا گو رہتے ہیں، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کے وقت جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور جو مسلمان شام کو عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ بیمار لوگوں کی عیادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، عیادت کرنے والے کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق کا عیادت کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، مطلب اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مریضوں کی عیادت کے لیے ضرور جائیں، ہو سکے تو ان کے لیے پھولوں کا تحفہ لے کر جائیں، ان کو حوصلہ دیں، ان کی خدمت کریں اور ہمدردی سے پیش آئیں۔ اگر انہیں مالی ضرورت ہو تو اپنی طاقت کے مطابق پوری کر دی جائے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ان کی شفایابی کے لیے دعا کریں اور ان کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھیں تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو۔ کلاس یہ تھا ہمارا چیپٹر حقوق العباد۔ اس میں ہم لوگوں نے رشتہ داروں کے حقوق، مہمانوں کے حقوق اور مریضوں کے حقوق کے بارے میں پڑھا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ چیپٹر سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب آپ آئیں اپنے تفصیلی سوالات کی طرف۔ تفصیلی جواب تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں حقوق العباد واضح کریں۔ اس کا جواب ہے پیج نمبر 78 پر۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے ہیڈنگ دینی ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد سے مراد بندوں کے وہ حقوق ہیں یہاں سے لے کر اس پیراگراف کی لاسٹ لائن اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا یہاں تک۔ اب آپ آئیں سوال نمبر 2 پر۔ رشتہ داروں کے حقوق کی کیا اہمیت ہے؟ اس کا بھی جواب ہے پیج نمبر 78 پر۔
سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے رشتہ داروں کے حقوق. ٹھیک ہے، ہمارا دین اسلام ہمیں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کرتا ہے. یہاں سے لے کر پیج نمبر 79 کا سیکنڈ پیراگراف، تحفے دے کر رخصت کرتے، دور تک چھوڑنے جاتے، یہاں تک. اب آپ آئیں سوال نمبر 3 پر. مہمان نوازی کی اہمیت کیا ہے؟ اس کا جواب ہے پیج نمبر 79 پر. سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے مہمانوں کے حقوق. اس کے بعد کلاس آپ نے سیکنڈ پیراگراف سے سٹارٹ کرنا ہے. مہمان نوازی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مہمان نوازی، جذبہ اثار اور قربانی کا بہترین نمونہ ہے. یہاں سے لے کر پیج نمبر نیکسٹ پیج سیکنڈ پیراگراف کی لاسٹ لائن. فرسٹ پیراگراف، اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ تمہاری مہمان نوازی اللہ کو پسند آئی. پہلے یہاں تک، اس کے بعد یہ لاسٹ لائن لکھنی ہے. مہمان نوازی اسلامی معاشرے کا حسن ہے، ہمیں چاہیے کہ اس حسن کو برقرار رکھیں. اب آپ آئیں سوال نمبر 4 پر. سوال نمبر 4، مریضوں کے کیا حقوق ہیں؟ اس کا جواب ہے پیج نمبر 80 پر. سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے مریضوں کے حقوق. ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرے. یہاں سے لے کر اس پیراگراف کا اس مریضوں کے حقوق پوائنٹ کا تھرڈ پیراگراف، اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق عیادت کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے، یہاں تک. یہ تھے کلاس آپ کے تفصیلی سوالات کے جوابات. اب آپ آئیں اپنے مختصر سوالات کی طرف. سوال نمبر 1، مریض کی عیادت کرنے کی فضیلت بیان کریں. جواب، حدیث قدسی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ابن آدم میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی. بندہ کہے گا، پروردگار آپ ساری کائنات کے رب ہیں، بھلا میں آپ کی عیادت کیسے کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تو جانتا تھا تو نے اس کی عیادت نہ کی. اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے بھی وہیں پاتا. بیماروں کی عیادت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے دعا گو رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کے وقت جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور جو مسلمان شام کو عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. سوال نمبر 2، قطع رحمی کرنے والے کے بارے میں حدیث شریف میں کیا وعید آئی ہے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے سے منع کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. سوال نمبر 3، مہمان کی عزت کرنے کے بارے میں کوئی حدیث مبارکہ بیان کریں. جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ مہمان کا احترام کرے. مریض کی عیادت کی کوئی سے 2 آداب بیان کریں. سوال نمبر 4 ہے یہ آپ کا. جواب، مریض کی عیادت کے آداب. ہم مریضوں کی عیادت کے لیے ضرور جائیں، ہو سکے تو ان کے لیے پھولوں کا تحفہ لے کر جائیں اور ان کی حوصلہ دیں، ان کی خدمت کریں اور ہمدردی سے پیش آئیں. اگر انہیں مالی ضرورت ہو تو اپنی طاقت کے مطابق پوری کر دی جائے. ان میں سے کوئی سے بھی آپ 2 لکھ سکتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے؟ جواب، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بےحد مہمان نواز تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب بھی کوئی مہمان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوب خدمت کرتے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتے، اس کی کسی بات کا برا نہ مناتے اور اسے عزت و تکریم سے رخصت کرتے، یہاں تک. اب آپ آئیں کلاس خالی جگہ پر کریں. ابد کے معنی ڈیش کے ہیں. بندہ، بیماروں کی ڈیش کرنی چاہیے. عیادت، مہمان نوازی ڈیش معاشرے کی خوبی ہے. اسلامی، مہمان نوازی کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی ڈیش ہے. سنت، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. خالی جگہ میں آئے گا تعلق. یہ تھی کلاس آپ کی خالی جگہ پر کریں. اب آپ آئیں درست جواب کا چناؤ کریں. وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ کی سورہ کی آیت ہے. اس کا جواب ہے سورہ بنی اسرائیل. رشتہ دار بیمار ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کی عیادت کرنی چاہیے. تھرڈ MCQ پر آئیں. میزبان کے گھر میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اسے
پریشانی ہو۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سی بات مریضوں کے حقوق میں شامل نہیں؟ ان کے پاس زیادہ دیر بیٹھنا۔ یہ تھا کلاس آپ کا چیپٹر حقوق العباد کی مکمل مشق۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مختصر سوالات بھی کیے، بک ورک بھی کیا اور لانگ کوسچن آنسرز بھی کیے۔ امید ہے سب آپ نے اپنی کاپیز پر اتار لیے ہوں گے اور بک ورک بھی سولو کر لیا ہوگا۔ یہیں پہ کلاس آپ کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ اوکے کلاس۔